الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اور وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ان کی ہدایات، ان کے اسوہ پر عمل نہیں کرتا، ضد کرتا ہے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات واضح ہو چکی ہیں، اسے مسائل، احکام وغیرہ پتہ چل چکے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پیروی کرتا ہے. مطلب مسلمانوں کی ترتیب پر نہیں، غیر مسلمانوں کی ترتیب پر چلتا ہے. نولہ ما تولی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جدھر جاتے جائے. ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا. جو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا: من لم یغزو، جس نے جہاد نہیں کیا، وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا، مجاہدین کی خدمت بھی نہیں کی، ان کو اسلحہ یا خیمہ یا کھانا ضرورت تھا وہ بھی نہیں کیا. وَلَمْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، مجاہدین کے گھر والے بال بچوں کی بھی اس نے کوئی خیریت نہیں پوچھی، ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کیا. اصابہ اللہ تعالی بقارعۃ قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے یعنی اس کے مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. کیونکہ اسلام کے ایک خاص حکم کے بارے میں جبکہ ضرورت بھی ہو، نہ خیال، نہ تمنا، نہ تعاون، نہ کچھ، تو اس لیے اس کو سزا ہو جائے گی مرنے سے پہلے. قرآن مجید نے ارکان اسلام میں سے رمضان کو اس طرح بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے ذمہ روزے فرض کر دیے گئے.
یہی عنوان ہے قرآن کا جہاد کے بارے میں بھی۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض۔ پورا سال روزے تو فرض نہیں ہوتے، خاص ٹائم میں فرض ہے۔ پورا سال ہر وقت تو بعد جہاد بھی نہیں ہوتا، لیکن جب جہاد فرض ہو جائے جیسے آج کل ہے، اور پھر کوئی جو کی تو نہ ہو جیسے آج کل ہے، تو سارے لوگ گنہگار ہیں۔ جب گنہگار ہوتا ہے بندہ تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک ہے ذاتی طور پر ایک بندہ گنہگار، نماز میں سستی ہو گئی، کسی کو مکہ لگا دیا، کسی کے پیسے کھا گیا، یہ ذاتی گنہگار ہے۔ ایک ہے گنہگار کہ ایک امت مسلمہ کے لحاظ سے فریضہ عائد ہوا تھا اور اس کے بارے میں سستی ہے، جیسے آپ جہاد فرض کریں۔ تو دونوں گناہوں کے وبال کا فرق ہے۔ پہلا جو گنہگار ہے وہ درست کر لے اپنے آپ کو، توبہ کر لے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ نماز روزے میں سستی تھی، صحیح ہو گیا، توبہ کر لی، قضا کر لی، بس آسان ہو گیا۔ کسی کی زیادتی کی تھی، 10 روپے کھائے تھے، کچھ کیا تھا، اس کو دے دے۔ کسی کی غیبت کرتا رہتا ہے، اس سے کبھی ملاقات کر لے، یار ہر طرح کی باتیں معاف کر دینا، ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک عالمی شکل میں اسلامی رکن مسلمانوں کے ذمہ متوجہ ہو اور اس پر مسلمان سستی کرے تو شخصی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اس کام کو کرنے کے بعد ہی وہ جو سستی ہے وہ معاف ہوگی۔ جیسے آپ فلسطین کا جہاد ہو یا کشمیر ہم بیچ چکے ہیں، اس کو بھی بیچنے کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ تو بہتر مجھ سے خبریں سمجھتے ہو۔ تو اس وقت جب عالمی سطح پر اسلام کا ایک تقاضا تھا اور اس سے ہم سست ہیں، اس وقت سر فلسطین کا جہاد ہے اور ہم اپنی جگہ پہ توبہ بھی کرتے رہے، استغفار بھی کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ عملاً اس میں شرکت نہیں ہوگی، اپنی کمزوری کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور پھر عذاب اور وبا کہ جو اس اسلامی تقاضے پر نہ عمل کرنے کی وجہ سے آنا ہے وہ آ کے رہے گا۔ تکلیف گنہگار کو ہوتی ہے، شخصی گنہگار ہے اس کو بھی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تھوڑی ڈھیل ہوتی ہے پھر آتی ہے۔ جو اس طرح کا اسلامی رکن چھوڑا جائے تو پھر تکلیف بھی اسی طرح عالمی سطح پر آتی ہے۔ جیسے ہم سود میں جکڑے ہوئے، بے امنی میں پھنسے ہوئے، بے روزگاری میں ہیں، مہنگائی ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے ناراضگی کے یہ سارے پہلو ہیں تاکہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ قرآن نے کہا نا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فاذاقھا اللہ، جب انہوں نے نافرمانی کی، فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ہم ایک علاقے پہ راضی تھے، ہم نے اس علاقے والوں کو امن بھی دیا، خوب رزق کی فراوانی بھی دی، لیکن جب وہ نافرمان ہو گئے تو ہم نے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا اور بے امنی کا عذاب چکھایا۔ اور بندہ سمجھتا ہے کہ روزگار نہیں، فلان نہیں، یہ ہوا، تنخواہ اتنی، برکت نہیں، لیکن اصل سبب کہ ادھر ایک بڑی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اس بڑی ناراضگی کو پہلے دور کرے گا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہوں گے۔ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا رہے، جب کپڑا ناپاک ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا۔ جب وہ کپڑے کو پہلے پاک کرے، وضو کرے، پھر نماز پڑھتا رہے، جو غلطی ہے اس کا پہلے ازالہ ہو، پھر اس کے بعد اگلے مسئلے کو، اگلی زندگی کو ٹھیک کر لے تو توبہ ہو جاتی ہے۔
تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، توجہ سے سننی ہے، ہم میں سے ہر ایک اس آیت کا مخاطب ہے۔ جس شخص نے اپنے نبی کے ساتھ ضد کی، یشاق مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنین کے راستے کو اختیار نہیں کیا، کسی اور کے راستے پر چلتا رہا۔ مومنین کے راستے کو کافر نے اختیار کرنا ہے، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مسلمانوں کے راستے کو اختیار کرتا رہا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم نے نبی کو بھیجا تھا، اس کو بطور نمونہ بنا کے بھیجا تھا، اس نبی کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق ایمان، اعمال، ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ غور کر لیں، مجھے شرح اس آیت کی تشریح کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان اپنے پیغمبر کی، اپنے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، جتنی بھی کر رہا ہے، باتوں میں کر رہا ہے، عمل میں کر رہا ہے، باتوں میں تو اسلام زندہ باد، اور عمل کے لحاظ سے یہود نصارہ زندہ باد، یہودی مردہ باد، عیسائی مردہ باد، کافر مردہ باد، ہمارا لباس، ہماری وضعیت، ہماری مارکیٹ، ہمارا سود، ہمارا فلان ڈمکان، یہ سب وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر اسلامی راستہ ہے۔ یہ مومن کے لیے بات ہو رہی ہے، مومن کے لیے، جس مومن نے اپنے رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، یعنی احکام، تعلیمات واضح ہو چکی ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مسلمانوں کا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا پہ آپ مسلمانوں کی پوری دنیا، پوری حکومتوں پر آپ نظر ڈال لیں، کہیں بھی آپ اسلامی قانون نافذ نظر نہیں آتا، کہیں ایک کا دکا، کوئی تھوڑا بہت، کہیں اس کی ان پر برکات بھی ہیں۔ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جدھر جائے جاؤ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت سخت وعید ہے اس آیت میں، بہت سخت۔ دوسری بات اس آیت میں جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول کی مخالفت کی اور اتباع کی غیر مسلمانوں کی، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی اور پیروی کی غیر مسلمانوں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی پیروی کرنی تھی، جو خیر القرون کے لوگ گزرے تھے ان کی پیروی کرنی تھی، ان فقہاء، علماء، اولیاء، محدثین کی پیروی کرنی تھی، وہ نہیں کی ہے۔ جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے مسئلہ ختم نبوت بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے رسول کی اتباع کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی، اور رسول کے بعد جو بعد کے نیک لوگ ہیں جو اسلام سے باخبر ہیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی رسول کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، رسول کے بعد اگر پیروی کرنی ہے تو نیک لوگوں کی پیروی کرنی ہے، غیر مسلم کی پیروی نہیں کرنی۔ مسلمان برباد کیوں ہے؟ ایمان ہے قرآن حدیث پر، ایمان ہے اللہ رسول پر، اور زندگی کا ہر پہلو ان تعلیمات سے دور نظر آتا ہے، تو اس میں وہ سزا بھگت رہا ہے، یہاں بھی آخرت میں بھی بھگتے گا۔ تو یتبع غیر سبیل المؤمنین کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ مومن نے رسول کی اتباع کرنی ہے، اور جب نہیں تو پھر اتباع کرنی ہے اس کے بعد جنہوں نے اسلام سمجھا ہے، اسلامی تعلیمات دی ہیں، مومنین کو مومنین کی اتباع کرنی ہے، اسی سے صراط مستقیم ملے گا۔ یہ اسلام یہاں تک اسی طرح پہنچا ہے کہ ہر دور میں جو اسلام کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، تبلیغ کرنے والے جو بھی بات سمجھ لیں وہ فی سبیل اللہ ہی اپنے آپ کو وقف کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ جو اصحاب صفہ بیٹھتے تھے،
جو آپ نے دیکھا ہوا ریاض الجنہ میں ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، آپ جب تشریف لاتے وہ سبق پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، لکھتے تھے، سناتے تھے، ان کی تنخواہ کوئی نہیں تھی، تنخواہ کوئی نہیں تھی، اور شروع سے ہی اسلام کے خدمتگار اسی طرح ہی بلوث خدمت کرتے رہے، اور آج تک اسلام زندہ و جاوید ہے۔ کوئی اسلام کو نہ مانے تو الگ بات ہے نا، الہی مجھ کو بھی رقم فرما اسلام کے خدمتگاروں میں، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ شروع سے ہی پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، تبلیغ کے لیے اللہ خود ڈالتا ہے اندر، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، ہم جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو اسلام کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور اسلام کی سمجھ یہی ہے، اسلام کی سمجھ یہی ہے کہ جتنا سمجھا ہے دوسرے ساتھی کو اس نے بتانا ہے، اور یوں ہی اسلام پھلتا پھولتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ بڑے مشکل دور دیکھے اسلام نے، لیکن مشکلوں میں پھنس کر بھی اسلام کی خدمتگاروں میں کمی نہیں ہوئی، قدرت کہیں سے کوئی بھی رجال کار ایسا پیدا کرتا رہا۔ تو یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی میں مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، رسول کے بعد ایمان والوں کی جو اسلام سمجھے ہیں، جو ہر دور میں سمجھاتے رہے، اللہ کے نیک بندے بہت پیدا ہوتے رہے، ہر صدی میں مجدد آتے رہے۔ اس پر میرا ایک تفصیل سے بیان ہے، جو 14 صدیاں گزری ہیں، ہر صدی کا مجدد کون ہے، اس بیان کا نام ہے مجددین۔ ہر دور میں اسلام کو صاف ستھرا انداز میں پیش کرنے والے لوگ آتے رہے، جن کے نصیب میں تھا وہ ان کی بات پر عمل کرتے رہے، فائدہ پاتے رہے، اور جو کچھ ایسے تھے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جن کے دلوں پہ زنگ تھا انہیں بات سمجھ نہیں آئی، خدمتگار ہر دور میں رہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو کہ نبی کی اتباع مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جتنی اتباع میں آئے گا اتنا کامیاب ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، راحت ہے، بچوں کو بھی دیکھے گا وہ عبادت میں نظر آئیں گے، اتباع فرما برداری میں نظر آئیں گے۔ وہ اصل بات کیا ہے کہ والد خود اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ہے، وہی اثر آ رہا ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کو چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میرے آخری پیغمبر کی اتباع کرو، اتباع کرو تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اللہ کیسے محبوب بنائے گا؟ جب نبی کی اتباع میں آؤ گے تو وہاں بھی ایک سبق ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ لفظ صحابہ میں سب داخل ہیں جنہوں نے ایمان لایا نبی کی زندگی میں، جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ وہ ہم جو ہے نا ایک اگلا لفظ ضرور بولتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آل بیت کو نہیں مانتے۔ لفظ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نبی کو ایمان کی حالت میں جو اس سے خدمت ہوتی رہی اسلام کی کرتا رہا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، نبی کی زیارت اس کو ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو پھر ہم تھوڑا سا ساتھ آل بیت کا لفظ الگ سے بھی کہہ دیتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس رسول کے رشتہ دار نے ایمان لایا وہ بھی صحابی ہے، آل بیت ہو یا یعنی رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو، نبی کی زیارت کی اور ایمان لایا وہ صحابی ہے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، یعنی جنہوں نے ایمان لایا، اس میں اہل بیت بھی داخل ہیں، صحابہ بھی ایمان والے داخل ہیں۔
اور ان کو نشانہ نہ بناؤ، اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ۔ من احبہم، جس نے ان سے محبت کی وہ مجھ سے کر سکتا ہے محبت، دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، جس نے صحابہ سے محبت کی۔ من احبہم، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ میرے سے بھی اس کا بغض ہے۔ تو صحابہ کو محبوب، اہل بیت کو محبوب بنانا ہے تو نبی کی اتباع اور نبی کے محبوب بنو گے، تب یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، توجہ سے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران ہے۔ سنو لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑتے ہو، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو سن لو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ توجہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں میرے آخری حبیب کی اتباع کرو، آخری حبیب کی اتباع کرو گے تو یغفر، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا ہے۔ اسی کے بعد دوسری آیت ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی کامیابی ہے۔ اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی، فَإِن تَوَلَّوْا، تم نے اگر روگردانی اختیار کی تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لفظ کا دیکھیں نا وہ کتنا سخت جملہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی تو پھر کافروں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ رسول کی اطاعت تو کافر نہیں کرتے۔ تم تو ایمان لا چکے ہو، مسلمان ہو، تمہارا ظاہری ڈیزائن تو پھر وہی ہوا نا جو کافروں والا ہے۔ وہ بھی اتباع نہیں کرتے، تم بھی اتباع نہیں کرتے، انہوں نے ایمان لایا نہیں لایا تو نہیں کرتے، تم تو ایمان لا کے نہیں کر رہے ہو۔ یہ سخت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو حدیث ہے رواہ احمد، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہو گیا۔ اس میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا ہے، نماز نہ پڑھ کر کافروں والا کام کیا ہے کہ اذان ہو جائے گی تو کافر نہیں نماز پڑھے گا نا، اس نے ایمان نہیں لایا، وہ ہماری شریعت کو نہیں مانتا۔ اور مسلمان بھی جب نماز نہ پڑھے تو ظاہری طور پر دونوں برابر ہیں، نہ اذان نے مسلمان کو فائدہ دیا نہ اذان نے کافر کو فائدہ دیا۔ تو اس لیے سخت وعید ہے کہ تم اللہ رسول کی جب اطاعت نہیں کر رہے ہو تو اپنے آپ کو کس جماعت میں کھڑا کیا ہوا ہے، کس زمرے میں لے کے جا رہے ہو۔ اللہ رسول کی اطاعت تو نہ کرنے والے کافر ہوتے ہیں، تم اپنے آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے، زندگی ڈھل رہی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ علامہ رومی کہتے ہیں نا مثل برف کی ہے، برف پگھلتی رہتی ہے، وہ تو چلو فریزر میں رکھ لو تو نہیں پگھلے گی، لیکن یہ زندگی تو فریزر میں نہیں رکھ سکتے ہو، یہ تو پگھل رہی ہے۔ اور کامیابی وہی ہے جو اللہ رسول کی اطاعت میں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تیسرا پارہ۔ گواہی دی اللہ کے بارے میں کہ اللہ معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اور گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تیسری بات گواہی دی اہل علم نے، علماء نے، جنہوں نے شریعت پڑھی، انہوں نے شریعت پڑھی سمجھی سیکھ کر یہی کہہ دیا لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی معبود برحق ہے۔ یعنی میں اس میں اہل علم کی قدر بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مقام کیا بیان کیا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم، اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی پہلے اللہ نے خود، اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی فرشتوں نے،
اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی، بعد میں صاحب علم نے، اس میں انبیاء داخل، صحابہ داخل اور علم والے داخل۔ اب آؤ پہلی آیت جو خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، رسول کی مخالفت کی اور حق واضح تھا، پھر ایمان والوں کی مخالفت کی جو عملی طور پر اسلام اور ایمان کو پڑھ کر اپنے اوپر نافذ کر چکے تھے، لوگوں کو دعوت حق دے رہے تھے، ان کی مخالفت کی۔ حالانکہ وہ تو اتنے اونچے لوگ تھے صاحب علم کہ انہوں نے، اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے تو میری وحدانیت کے اوپر گواہی دی ہوئی ہے، وہ صاحب علم اتنے اونچے لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، سب کو، جتنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے دنیا میں، آپ خاتم النبی جی نے، اس کے بعد سب شریعت سابقہ منسوخ، پوپ ہو، پادری ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، کھڑا ہو، مناظرہ کرے، سوال کرے، جو مرضی کرتا رہے، یہ اپنے کو، نفس کو، شیطان کو خوش کرنے کی بات ہے۔ فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ اوتوا العلم والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ آیت کو یاد کرو، قل للذین اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرے آخری حبیب فرما دیجئے ان لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو پرانے زمانے کے لحاظ سے اہل کتاب کہلانے والے ہیں، بے شک ان پر زبور نازل کی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، وہ اپنے اپنے دور کی باتیں تھیں، اب وہ کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جو اپنے آپ کو پرانے زمانے کے لحاظ سے آپ کے دور کے آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے والے ہیں، والأمیین، اور ان کو بھی فرما دیجئے جنہوں نے کتابیں نہیں مانی، بت پرستوں، آتش پرستوں، عرب کے امی ہو یا عجب کے ہندو ہو، سب کو فرما دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، اسلام لے آؤ۔ کیا تم اسلام کو نہیں سمجھ سکے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ نے، بت پرستوں نے، آتش پرستوں نے، دہریوں نے، اے میرے آخری حبیب ان کی بات مانی تو فقد اہتدوا، پھر تو وہ ہدایت پر ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ کا کام تو بات کو پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ اس آیت کے اندر واضح پیغام ہے، دو ہی دنیا میں قومیں ہو سکتی ہیں نا جی، اسلام مسلمانوں کے علاوہ دو ہی قومیں، یا وہ کہ جن کے پاس کتاب آئی، ایک تو وہ جن کے پاس کتاب آئی، زبور آئی، تورات آئی، انجیل، ان کو بھی خطاب ہوا قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرما دیجئے نبی ان لوگوں کو جن کو کتابیں دی گئیں، ان کے اوپر بھی یہی حکم ہے کہ اب آخری حبیب پر اسلام لاؤ، اس کتاب کے مطابق زندگی بناؤ۔ والأمیین، اور دوسری جماعت یہ ہو سکتی ہے کہ جو نہیں تھے اہل کتاب، امی، ان پڑھ، جیسے مشرکین مکہ تھے یا اور ادھر ادھر کے وجود جدود، اسلام تو مسلمان ہو جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر ہماری طرف سے تو تبلیغ پہنچ چکی ہے، اب رسوائی کا سامنا ہے۔ اب یہ بات ہے، اشکال لوگوں کے اندر آنا چاہیے بھی اور آ رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے تو پوری دنیا کو جیسے وہ بندر کو نہیں نچاتے، وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹک ٹک کرتا ہے، بندر کو نچاتے ہیں، یہود تو پوری دنیا کو، مسلمان ہو یا دوسرے ہو، سب کو نچا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہودیوں پر تو ذلت اور مسکنت نازل کر دی گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مدظ اللہ نے جواب دیا اپنے پروگرام میں
کہ بینک ان کے قبضے میں ہیں اور میڈیا ان کے قبضے میں ہے. ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، ان کی باتیں بہت اونچی ہیں. ایک چھوٹا سا مولوی صاحب بھی ایک بات ساتھ کرتا ہے. دو باتیں انہوں نے بتائی. یہودیوں کے غلبہ کیوں ہے، میڈیا ان کے قبضے میں ہے اور بینک سودی نظام. تیسری بات قرآن کیا کہتا ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ. چوتھا پارہ سورہ آل عمران. ہم نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے، جہاں جائیں گے ذلت کا سامنا ہوگا. بڑے لینڈ لارڈ تو بنیں گے دنیا میں، ایک ملک کے مالک بھی نہیں ہوں گے. اور اگر تمہیں یہودی کچھ پروٹوکول کچھ پاور میں نظر آئیں تو بحبل من اللہ، کبھی رب کی طرف سے ان کو کوئی ڈھیل مل جاتی ہے، وحبل من الناس، اور کبھی کسی اور ملک کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کریں گے. یہی ہو رہا ہے. اکیلا اکیلا جہاد ہونا چاہیے، اکیلا اکیلا ہونا جی. یہودیوں کا ساتھ عیسائی نہ دے، امریکہ نہ دے، اور ادھر سے مسلمانوں، پھر دیکھو مسلمان اور یہودیوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ اتنی ٹھنڈی چادر اوڑھ کر سویا ہے یہ مسلم، اتنی ٹھنڈی چادر، اور اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ذمہ کام کیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ پورے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اس حدیث میں اس بات کو سمجھایا گیا، پورے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے. جسم کے کسی کونے میں اگر زخم لگ جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان ایک جگہ، بندہ وہ خبریں یا وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا. اس حد تک ظلم ہے. بے سر و سامانی کے لحاظ میں بیٹھے ہیں فلسطینی مسلمان، نہ کھانے کا کچھ نہ کچھ نہ کچھ. وہ کچھ کوئی تنظیم پہنچ جاتی ہے چاول تقسیم کرنے میں یا کچھ، ان کو تقسیم سے پہلے اپنی تصویر اور ویڈیو بنانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو پھر پیدا ہوتا ہے. واللہ عالم بالثواب. چلو ویڈیو کی صحیح پہنچ تو جاتا ہے کچھ، لیکن کما حقہ کوئی خدمت نہیں. خدمت کی ان کو ضرورت ہے، خدمت کی ان کو ضرورت ہے مجاہدین کی، اسلحے کی. اللہ کے رسول نے غزوہ بدر میں، توجہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو، بات سمجھتے ہو، غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے، 313، ادھر 1000، چاند اونٹ، تلواریں چاند. اللہ کے رسول نے وہاں، آپ نے اس جاسوس سے پوچھا نا کہ وہاں مشرکین کے اندر کتنے اونٹ کھانے کے لیے ہر روز ذبح کیے جاتے ہیں. تو اس نے بتایا، اس جاسوس نے، آپ کے بندے نے، یا ادھر سے جو پکڑا گیا تھا اس نے، تو آپ نے پھر خود حساب لگایا کہ وہ 1050 ہیں، یہ 1000 میں کچھ کم ہے، یہ اتنے لوگ ہیں، اور وہ اتنے ہی تھے. آپ نے صرف کتنے اونٹ وہاں ان کے کھانے کے لیے ذبح ہو رہے ہیں وہ آپ نے پوچھا تھا، اور تعداد کفار کی معلوم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے اونچا کوئی سمجھدار نہیں ہوتا، نہ کوئی ذہین ہوتا ہے، نہ کوئی بہادر ہوتا ہے. اصل بات جو بتانے لگا ہوں وہ، یہاں تو بے سر و سامانیہ لباس بھی بعض صحابہ کا پورا نہیں تھا. اسلحے کی بات تو ہے. آپ نے غزوہ بدر میں لمبی دعا مانگی، لمبی دعا مانگی، مجاہدین کے لیے روٹی نہیں مانگی. 313 کے لیے روٹی نہیں مانگی تھی، روٹی ضمناً ہو ہی گئی اس میں. 313 لے کے آیا ہوں. اتہلک حاضی الاسابہ فلا یعبد ابدا. اے میرے رب، یہ جماعت میں 12-13 سال کی محنت کے ساتھ تیار کر کے لایا ہوں، اگر آج اس کو ہلاک کر دیا گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. لہٰذا میری مدد فرما، میری مدد فرما. اور مدد کیا تھی؟
مجاہدین کے لحاظ سے میری مدد فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، رونا بند کر دو، دعا ختم کر دو۔ ہم نے تمہارے لیے پہلے 3000 فرشتے بھیجنے کا اعلان کیا تھا اور اب ہم نے 5000 بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ دعا مانگی گئی تھی مجاہدین کی تعداد تھوڑی ہے، رب العالمین مجاہدین عطا کر، اور ادھر سے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تھوڑی سی جماعت تیار کر کے لایا ہوں، اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئی تو تیرے توحید کا کما حقہ ترانہ گانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جماعت ادھر تو میری 13-14 سالہ جماعت کی میری محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ 313 یا کچھ مدینہ میں رہ گئے تھے، یہ لے کے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ سے مجاہدین کی مدد مانگی جا رہی ہے۔ مجاہدین تو اتنے ہی تھے جتنے آپ مدینہ سے ساتھ لے کے آ گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تو قادر مطلق ہے، تو بھیجنا چاہے مجاہدین تو تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس قادر مطلق نے پھر فیصلہ کر دیا، پہلے 3000 فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، تو نکل تو صحیح نہ مجاہد، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو بات یہ ہے دوستو، فلسطین کو کھانا بھی ضرورت، لباس بھی ضرورت، فلاں دوائیاں بھی ضرورت، لیکن اصل ضرورت ہے مجاہدین کی۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ آپ کا تو فرمان ہے تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں زخم لگ جائے، وہ انگوٹھے پر ہی لگ جائے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، تمہاری ایمانی غیرت نہیں جاگی، تمہاری ایمانی غیرت نہیں جاگی، تمہارے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ سکول محفوظ، نہ ہسپتال محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ آبادیاں محفوظ، اور کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ان مسلمان حکمرانوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جب جسم کے کسی کونے میں زخم لگ جائے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ جب دنیا کی کسی جگہ پہ مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر، تو دوسرے مسلمانوں میں غیرت ایمانی ہی نہیں جاگتی، حالانکہ جاگنی چاہیے۔ قدرت سے تو امید ہے، وہ ہمیشہ مصائب اور پریشانیاں آزمائشوں کے بعد تو اللہ رب العزت بھیجتا ہی ہے، مدد بھیجتا ہی ہے، اور امید یہی ہے، مسلمانوں کا حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے فضل پر امید رکھو، حالات بدلیں گے۔ فرمایا خزاں آتی ہی ہے، خزاں ہے اب فلسطین پر، فرمایا خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، پھر سے ان پھولوں کی کلیوں کو کھلنا ہی پڑتا ہے۔ رب العالمین وہ دور ہم گناہگاروں کو بھی دکھا دے۔ آل فلسطین پر تو خزاں نظر آیا، لاشوں کے ڈھیر نظر آئے، بچے بلبلاتے نظر آئے، جلتے نظر آئے، لیکن وہ ان پھولوں کو دوبارہ کھلنے کا زمانہ بھی ہمیں دکھا دے۔ خزاں آتی ہی ہے، ہم بھی خوش نہ ہوں، ہم بھی خزاں میں سے ہی گزر رہے ہیں۔ اپنا مسلمان بھائی مر رہا ہو اور تڑپ رہا ہو، اور ہم جو اطمینان میں بیٹھے ہیں حقیقت میں اطمینان نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی ناراضگی کی زد میں ہیں۔ فرمایا خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، تو پھر سے ان پھولوں کی کلیوں کو کھلنا ہی پڑتا ہے۔ میں دل کو زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں۔ زخم ہے دل، ایک بھائی ایک رشتہ دار کو کچھ ہو جائے، کسی مسلمان کو کچھ ہو جائے، انسان کا آرام سکون سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں تو تعداد ہزاروں میں ہو گئی، بستیاں اور پورے شہر تباہ کر دیں۔ میں دل کو زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، بظاہر کامیابی نظر نہیں آتی، اس لیے میں
فلسطین کا دکھ بھی بیان نہیں کرتا دوستوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ فوج نہیں رکھتا ہوں، میزائل نہیں رکھتا ہوں، کلاشن کوفے بم مجاہدین حکومت سربراہی میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس یہی ہے کہ دعوت اللہ دوں، درد مندانہ اپنے حکمران تمام علیہ السلام کے حکمرانوں کو دعوت دوں۔ ذرا سوچو، کچھ اپنے اوپر جو فرائض عائد ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ دو۔ خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، تو پھر سے ان پھولوں کی کلیوں کو کھلنا ہی پڑتا ہے۔ میں دل کو زخموں سے اور زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں، لیکن کیا کروں، جب زخم لگ جائیں تو چھلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ زخم لگ گئے اور چھل رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، بات ختم کرتے ہیں۔ میرے مسلم بھائی کے پاس تو 5 منٹ 2 منٹ اوپر ہو جائے نا جی تو مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاد کیا کرے گا؟ اللہ ہم کو توفیق، ہمت، بہادری، جذبہ ایمان عطا فرمائے۔ فرمایا من لم یغزو بغزو ولم یحدث نفسہ بغزو مات علی شعبۃ من النفاق، رواہ ابو داؤد۔ جس شخص نے زندگی میں جہاد نہیں کیا، جہاد کے بارے میں دعا نہیں کی، اگر مر گیا تو نفاق کی موت مرے گا، منافق جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا۔ دیکھو دوستو، آسان جنت کا راستہ، آسان جنت کا راستہ، باقی ہم ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا، اللہ کی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔ ایک گناہ کی سزا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، جو ہمارے گناہ ہیں نا جی، اس ایک گناہ کی سزا اگر آخرت میں ہونے لگ جائے، اللہ اپنے فضل اپنے حبیب کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم اس گناہ کی سزا بھگتنے کے قابل نہیں ہیں، ایک نعمت کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، رسول کی رضا، جنت الفردوس میں جانے کا آسان راستہ وہ جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ اللہ اہل اسلام، سب مسلمان، سب دنیا کے اسلامی حکمرانوں کو جہاد فی سبیل اللہ اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔